چھوٹتے آپ سے حقوق اللہ ہیں، چھوٹتے آپ سے اللہ کے احکامات ہیں، لیکن آپ ان کی بھرپائی کس طرح سے کرتے ہیں؟ انسانوں کے لیے کچھ بہتر کر کے۔ تو اس سے کتنا خوبصورت اصول پتہ چلتا ہے اسلام کا کہ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ بہتر کرنے کے راضی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو سفر تھا قربانیوں کا، وہ انہوں نے اپنے والد کو پہلا رشتہ قربان کیا۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ فائن۔ آج کی ویڈیو عطیہ اسپیشلی آپ کے لیے، کیونکہ میں آپ سے کہتی ہوں آسک می سم تھنگ اینڈ آئی ول آنسر یو۔ لیکن یہ میسیج میں خود بھی دینا چاہتی تھی کافی دنوں سے، جب سے ہی یہ ذی الحج کے دن سٹارٹ ہوئے ہیں اور قربانی کے دن آنے لگے ہیں۔ تو قربانی کر رہے ہیں پاکستانی ہم لوگ، خاص طور پہ کافی عرصے سے قربانیاں کر رہے ہیں، لیکن ہم کچھ بھی قربان نہیں کر رہے اللہ کے راستے میں، کوئی بھی قربانی نہیں دے رہے، اس کو ایک رسم بنا کے رکھ چھوڑا ہے۔ جانور کا قربانی کے مسائل پوچھے جاتے ہیں، مسئلہ بنا دیا گیا ہے دین کو کہ جو قربانی کا جانور کیسا ہو، اور یہ مسئلے سیکھے جا رہے ہیں اور سکھائے جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ نہ سیکھیں اور نہ سکھائیں، ان کو سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں۔ اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، کہ درجات بلند فرمائے، کہ قربانی کے جانور کے دانت ایسے ہونے چاہیے، سینگ ایسے ہونے چاہیے، اور اس کا سائز یہ ہونا چاہیے، تو وہ بیسٹ جانور رہے گا۔ لیکن ہم قربانیاں دے نہیں رہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کی محبت پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان نہیں کر سکتے۔ اگر تمہارے اندر قربان کر دینے کا جذبہ نہیں ہے تو تم اللہ کی محبت نہیں پا سکتے۔ جیسے آپ کو میں اس کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، جیسے روزہ ہے، روزہ فرض ہے نا، عبادت ہے۔ میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ روزہ نہ رکھے، لیکن روزے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ظاہری طور پر کھانے پینے سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کچھ اس کی روحانی چیزیں ہیں، اس کی اسپرٹ ہے روزے کی۔ روزہ ایک مورل لیسن دیتا ہے، ہمیں ایک ایتھک سکھاتا ہے کہ آپ نے بھوکا پیاسا حلال چیزوں سے جب آپ رک سکتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے آپ کیسے نہیں رک سکتے، آپ غیبت سے کیسے نہیں رک سکتے۔ یہ پریکٹس کرواتا ہے، ہمیں غیبت چھوڑنی ہوتی ہے، جھوٹ بولنا چھوڑنا ہوتا ہے، دھوکہ دینا چھوڑنا ہوتا ہے، گالی نکالنا سے ہم پرہیز کر رہے ہوتے ہیں روزے کے ٹائم کو اسپیسیفکلی۔ تو یہ چیزیں روزے کے بغیر بھی ہم نے چھوڑنی ہے۔ ایسے ہی قربانی، ہم لوگ جانور قربان کر رہے ہیں، جانوروں کے سائز دیکھ رہے ہیں، جانوروں کی نسلیں دیکھ رہے ہیں کہ آسٹریلین کاؤز ہونی چاہیے کہ دیسی ہونی چاہیے، لیل پوری بکرا ہونا چاہیے کہ ٹیڈی ہونا چاہیے، اونٹ کس اس کا ہونا چاہیے، نسل کا ہونا چاہیے، اور بیل کیسے ہوں، بھیڑیں کیسی ہوں، دمبے کیسے ہوں۔ یہ ساری چیزیں قربانی کرنے میں آتی ہیں۔ تو فرینڈز، میں یہ شدت کے ساتھ محسوس کرتی ہوں کہ ہم قربانیاں کر رہے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ، 3-4 نسلیں پاکستانیوں کی خاص طور پہ، لیکن ہم کچھ بھی قربان نہیں کر رہے اللہ کے راستے میں، نہ اپنا پیسہ، نہ اپنا وقت، نہ اپنی صلاحیت۔ سورۃ الحج میں اسی قربانی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، مجھے نہ تمہاری قربانی کا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، مجھے نہ تمہارے جانور کے سائز سے مطلب ہے، نہ مجھے تمہارے جانور کی نسل سے مطلب ہے۔ نیور امپریس می بائی اپیرنس آف یور عبادت، اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی عبادت کی اپیرنس سے امپریس مت کرو۔ سورۃ حجرات کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما دیتے ہیں، 9 ہجری میں نازل ہونے والی صورت ہے، جب آلموسٹ ہمارا دین کمپلیٹ ہو چکا تھا، کہ مجھے اپنے اسلام سے متاثر نہ کہ یہ مت کہو کہ میں ایمان لے آیا ہوں یا میں ایمان لے آئی ہوں۔ مجھے تمہاری ظاہری عبادت کے طریقے امپریس نہیں کرتے، مجھے تمہاری نیت امپریس کرتی ہے، مجھے تمہارا خلوص، تمہارا تقوی، اللہ سے محبت امپریس کرتی ہے۔ تو محبت کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیجئے، اس ذی الحج سے شروع کیجئے، کچھ نہ کچھ ایسا، کچھ پیارا۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو قربان کیا۔ انہوں نے کوئی دمبا قربان نہیں کیا تھا، کوئی بکرا اور کوئی اونٹ قربان نہیں کیا تھا، انہوں نے قربان کر دیا تھا اپنا ہی بیٹا، اپنی اولاد کو قربان کر دیا تھا اللہ کے راستے میں۔ اور ان کی زندگی سٹارٹ ہوتی ہے قربانیوں سے، ایک لسٹ ہے ان کے بچپن سے، ان کی ٹین ایج سے۔ انہوں نے پہلے اپنے پیرنٹس کو، اپنے کمفرٹ زون کو، اپنی فیملی کو چھوڑا ہے، قربان کیا ہے، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں
ایک کمفرٹ زون قربان کر دیا ہے، ان کو صحرا میں جا کے بسا دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا اللہ کے راستے میں۔ جب انہوں نے یہ ساری قربانیاں دے رہی ہیں تو سورۃ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب ابراہیم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے راستے میں، تب اللہ نے ان کو امامت کے لیے چنا۔ تو ہماری امت تو اسی طریقے پر قربانیاں کرتی ہے نا۔ تو آج سے نیت کیجیے ذی الحج سے کہ قربانیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ہم قربانیاں دیں گے، کیونکہ سنت ابراہیمی تو قربانیاں دینے کی ہے نہ کہ قربان کرنے کی ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری جگہ پہ آگ میں کوئی دمبا ڈال دیا جائے یا اونٹ ڈال دیا جائے۔ انہوں نے خود آگ میں کود گئے تھے، انہوں نے سیکریفائس کر دیا تھا، انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا، انہوں نے ہجرت کر لی تھی۔ یہ اللہ کی طرف، یہ جو حج کا سفر ہے، یہ قربانی کا سفر ہے، یہ ہجرت ہے اللہ کی طرف۔ تو اس راستے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو آئی وش کہ ہم لوگ کچھ بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے نہ جھجکیں اور ہمارے اندر وہ جذبے پیدا ہو جائیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، میں اس کو ایک اور طریقے سے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ جب اللہ سے کیا ہوا کوئی وعدہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، جب کوئی قسم ہم اٹھاتے ہیں وہ ہم توڑ دیتے ہیں، ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارے حج میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ ایک غلام آزاد کر دو، کسی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، میری مخلوق کے اوپر رحم کر دو، میں تمہاری عبادتوں میں، تمہارے احکامات میں جو بھی کمیاں ہوئی ہیں ان کو پورا کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے میرے حقوق کو کمپنسیٹ کر دوں گا میں، کس کے ساتھ؟ حقوق العباد کے ساتھ۔ تو یہی قربانی کا مفہوم ہے اور یہی قربانی کا میسج ہے۔ میرا سوال یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جس طرح اپنی سب سے محبوب چیز قربان کریں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جس طرح کہ ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبوب ترین چیز میں سے تھے، اس ٹائم ان پہ تو وہی آتی تھی نا، تو وہ ویسے وہی جیسے جیسے اللہ پاک کہتے تھے وہ ویسے ویسے نکل جاتے تھے کرنے کے لیے۔ تو ہم جس طرح اگر آپ آج کے کام سے انسان کو دیکھیں، وہ اپنا کوئی بندہ تو نہیں لے کے جا کے قربان کر سکتا نا، وہ تو یہی جانور ہی قربان کر رہا ہے اپنی طرف سے۔ ہم کس طرح سے قربانیاں دیں گے؟ ہم لوگوں پہ تو وہی نہیں آتی اللہ، ہاں، تو اس کو کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں؟ ہم پہ وہی نہیں آتی، لیکن ہمیں عہد کے ساتھ اس دنیا میں اتارا گیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ الستو بربکم، ہم سب سے عہد لیا گیا ہے دنیا میں جانا، کھانا پینا تمہارے رشتے، وہ ہر چیز میں پرووائڈ کروں گا۔ تم نے 2 دن کی زندگی گزارنی ہے، 200 سال کی گزارنی ہے، اس میں تمہیں پیرنٹس دوں گا، بہن بھائی دوں گا، بیوی بچے دوں گا، ہسبینڈ دوں گا، اور پھر لیکن جب تمہیں چوز کرنا پڑے تو پھر تم مجھے چوز کرو گے، پریورٹی مجھے بنانا۔ اور ہم سب یہ عہد کر کے آئے کہ اللہ تجھے پریورٹی بنائیں گے، اس پلانٹ پر ہم یہ عہد لے کر اتارے گئے ہیں۔ اور جب ہم واپس جائیں گے حشر کے دن، کہتے ہیں کہ ابن آدم کے قدم حشر کی زمین سے اٹھ نہیں سکیں گے جب تک وہ ان چیزوں کا سوال نہیں دے دے گا، جواب نہیں دے دے گا ان سوالوں کا، کہ جو اللہ پوچھے گا کہ ہاں جب جوانی تھی تو مجھے پریورٹی بنایا تھا یا جوانی کے جذبوں کو بنایا تھا؟ جب صلاحیت تھی تو صلاحیت کو تم نے اس پر اکڑ گھمنڈ کر کے اور اس کو ضائع کر دیا تھا، بینیفیشل یا میرے کہنے پر چلے تھے اور بینیفیشل بنایا تھا؟ یہ ہم سب کو پتہ ہے نا کہ یہ کوسچن ہم سے کیے جانے ہیں اور ہم اس عہد کے ساتھ اتارے گئے، تو بس ہمیں ڈیوٹی اسائن ہو چکی ہے۔ اب میں اس کی مثال دیتی ہوں، میں 2 مثالوں سے سمجھاتی ہوں، ایک جہیز کی اور ایک ٹریفک وارڈنس کی۔ پاکستان میں پولیس کے محکمے میں تنخواہیں کم ہیں، ٹھیک ہے؟ اب عید کے دن آ رہے ہوتے ہیں، ایک گورنمنٹ پیڈ ملازم جو ہے اس کو عیدی بنانی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کے کپڑے ہوں، لیکن اس کے لیے اسے رشوت لینی پڑے گی، اسے ناحق چلان کرنے پڑیں گے، ہر موٹر سائیکل سوار کو تنگ کرنا پڑے گا۔ اب اس کے سامنے یہ چوائس ہوتی ہے کہ یا تو وہ اپنے بچوں کی خوشیاں قربان کر دے یا پھر اللہ کا حکم قربان کر دے۔ تو اللہ کے حکم نہیں قربان کرنے، ہم نے اپنی بچوں کی خوشیاں قربان کرنی ہے۔ اور پیرنٹس کی باتوں کی قربانی ایسے آ جاتی ہے کہ سم ٹائم ہم جس کلچر میں رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اس میں 3000 سال سے ہندوازم کے اثرات ہیں۔ ہم نہیں تو ہمارے فور فادرز کہیں نہ کہیں کوئی ہندو سے مسلم ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، ہم مسلم تو ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے اندر سے وہ چیزیں نہیں جا رہی جو جڑ پکڑ گئی ہیں۔ ہمیں جہیز چاہیے، ہر بیٹے کی ماں کو چاہیے، اور بیٹیوں کی ماؤں کو یہ ہوتا ہے کہ اگر جہیز نہ دیا تو ساری زندگی ہماری بیٹی کو تانے ملیں گے۔ تو اس وجہ سے مائیں کہتی ہیں کمپرومائز کر جاؤ، سادہ شادی نہ کرو، ویسے شادی کرو جیسے تمہارے سسرال والے چاہ رہے ہیں۔ تو پھر ہر بیٹی کے پاس، ہر لڑکی کے پاس یہ چوائس آتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ اسلام جو سمپلسٹی پہ زور دیتا ہے، وہ کہتا ہے غریب کے سامنے دولت کی نمائش نہیں کرنی، اور ہم شادیوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دولت کی نمائش ہی، جتنا اللہ نے دے رکھا ہے کہ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو وہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔
تو اب اللہ کا حکم جب پورا کریں گے تو پھر والدین کی بات کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، سیکریفائز کرنا پڑے گا. یہ ہے قربانی. ہم بڑے افسوس کے ساتھ پاکستانی قربانیاں کرتے پھر رہے ہیں، اور 300 سال سے کرتے پھر رہے ہیں صرف قربانیاں آلموسٹ، لیکن قربانیاں دے نہیں رہے. ہم اللہ کے لیے کچھ بھی، نہ اپنی خوشیاں قربان کر رہے ہیں، نہ اپنی خواہشات قربان کر رہے ہیں، نہ پیسہ قربان کر رہے ہیں، نہ وقت قربان کر رہے ہیں، نہ صلاحیتیں قربان کر رہے ہیں. سو یہ ہماری قربانیاں ہوں گی، قربانیاں دینا اسٹارٹ کریں. تو کچھ لوگ تو یوں بھی کہہ لیتے ہیں نا کہ ہم تو جس طرح ہم جنریشن ہے، ینگ جنریشن ہے، تو ہم لوگ تو مجبور بھی ہو جاتے ہیں پیرنٹس کی اس پہ. تو ہم لوگ کس طریقے سے اس چیز کو روک سکتے ہیں؟ پیرنٹس نہیں مان رہے یا کسی طرح تو سے؟ حضرت ابراہیم کے پیرنٹس بھی نہیں مان رہے تھے. اللہ نے حضرت ابراہیم کی مثالیں کیوں دی، ان کی سو سٹوری کیوں سنائی ہے کہ جب باپ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم میرے بتوں کو برا بھلا نہ کہو ورنہ میں تمہارے خلاف سخت ایکشن لوں گا، اور اس نے لیا، صرف کہا نہیں، اس نے آگ میں پھینکوا دیا. ہمارے پیرنٹس ہمیں آگ میں نہیں پھینکوائیں گے. زیادہ سے زیادہ سوسائٹی کے پریشر میں ہیں، ہم انہیں معذور سمجھ لیں. وہ خود اس ٹائم پریشر میں ہے، اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشر برداشت کر لو، سوسائٹی کا کمپرومائز کر لو. اور اسی طرح کہ اگر کوئی رشتہ اچھا ہے تو اس کی تو ریکوائرمنٹ جس طرح کئی دفعہ ہوتی ہیں کہ جہیز یا جہیز نہ بھی ہو تو شادی عالی شان کی جائے یا بہت گرینڈ فنکشن، اگر ورنہ ان کی عزت میں مسئلہ آ جاتا ہے. ہاں تو وہ اگر ایسی عزتوں میں، جاہلیت کی عزتوں میں مسئلہ آ رہا ہے تو قربان کر دینا. میں وہی تو کہہ رہی ہوں، آج کی لڑکی کو یہ قربانیاں دینی پڑیں گی، تب جا کے آنے والی نسلوں کے لیے یہ زندگی آسان ہوگی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ.